السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ایک بے اولاد عورت کا واقعہ بتانے جا رہے ہیں۔ دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بہادر اور برگزیدہ بندے تھے۔ آپ کو کریم اللہ کا لقب دیا گیا تھا۔ اسی لقب کی وجہ سے آپ اللہ تعالیٰ سے باتیں کیا کرتے تھے۔ باتیں کرنے کے لیے ایک مخصوص جگہ کا انتخاب کیا گیا تھا، جس جگہ کو کوہ طور کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام معمول کے مطابق اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے کوہ طور کی طرف جا رہے تھے کہ راستے میں انہیں ایک عورت نظر آئی جو کہ بہت رو رہی تھی۔ اس عورت کو دیکھ کر آپ بھی غمگین ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس کی حالت دیکھ کر رہا نہ گیا اور انہوں نے اس کی پریشانی کا سبب پوچھا۔ اس عورت نے کہا کہ میں بے اولاد ہوں، لوگ مجھے بانجھ ہونے کا طعنہ دیتے ہیں۔ اس عورت نے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دریافت کریں کہ مجھے کبھی اولاد ہوگی یا نہیں۔ وہ عورت جانتی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کو یقین دلاتے ہوئے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ سے اس بارے میں بات ضرور کروں گا۔ اس کے بعد آپ کوہ طور کی طرف چل دیے اور اللہ تعالیٰ سے اس معاملے کو بیان کیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ اس عورت کی قسمت میں یہی لکھا ہے کہ اسے کبھی کوئی اولاد نہیں ہوگی۔ اسے چاہیے کہ اس پر آزمائش کرے اور صبر کرے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام غمگین ہو گئے اور کوہ طور سے واپس لوٹنے لگے۔ تبھی اس عورت کو اسی جگہ پر بیٹھا ہوا پایا جو کہ آپ علیہ السلام کا انتظار کر رہی تھی۔ جب آپ نے اس عورت کو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سنایا تو وہ عورت بہت غمگین ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ بہترین ہوتا ہے، اسی لیے آپ صبر سے کام لیں۔ اولاد اللہ کی دین ہے، اللہ جسے چاہیں بیٹی عطا کرے اور جسے چاہیں بیٹے عطا کرے۔ یہ کہہ کر آپ وہاں سے چلے گئے۔ ایک دن اس عورت کے گھر کے پاس ایک درویش روٹی کا سوال کر رہا تھا۔ جب اس عورت کے کان میں اس کی صدا پڑی تو اس نے اس درویش کو رک جانے کو کہا۔ کچھ دیر کے بعد وہ عورت روٹی لے کر آ گئی اور اس درویش کو دے دی۔ یہ دیکھ کر درویش بہت خوش ہو گیا۔ اس درویش نے اس عورت کو اولاد ہونے کی دعا دی اور اس کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی اور اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو اولاد کی نعمت عطا کر دی۔ یہ معاملہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چلا تو وہ بہت حیران ہو گئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا تھا کہ اس عورت کی قسمت میں اولاد نہیں لکھی ہے، تو کیسے ممکن ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام دوبارہ کوہ طور پہ گئے اور اس عورت کے معاملے کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے پوچھا۔ یہ سن کر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ایک شرط رکھی اور انہیں ایک انسان کا گوشت لانے کو کہا۔ جب اللہ تعالیٰ انبیاء اکرام کو کسی چیز کا حکم دیا کرتے تھے تو کوئی بھی اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کیا کرتا تھا، اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے کوئی سوال نہیں کیا اور وہ گوشت لینے چلے گئے۔ جب آپ واپس ہو کر اپنی بستی میں پہنچے تو آپ نے کئی انسانوں کو اللہ تعالیٰ کا حکم سنایا۔ یہ سن کر سبھی انسان بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئے اور انہوں نے اپنا گوشت دینے سے منع کر دیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی خالی پلیٹ لے کر اللہ تعالیٰ کے پاس کوہ طور واپس جانے لگے تو آپ کو رستے میں ایک درویش بیٹھا ہوا دکھائی دیا۔ اس درویش نے اپنی آنکھیں کھول کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف دیکھا اور بنا کوئی سوال کیے اپنا بازو آپ علیہ السلام کی طرف کر دیا اور کہا کہ میں حاضر ہوں۔ اس درویش نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے چھری لی اور اپنے بازو کا گوشت کاٹ کر پلیٹ میں رکھ دیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس گوشت کو لے کر وہاں سے روانہ ہو گئے۔ ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام تھوڑی دور پر پہنچے تھے کہ تبھی اس درویش نے ان کو پکارا اور کہا کہ کیا پتہ اللہ تعالیٰ نے میری گردن کا گوشت مانگا ہو، اور پھر اس درویش نے اپنی گردن کا گوشت کاٹ کر آپ کی پلیٹ میں ڈال دیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قدم کوہ طور کی طرف بڑھا دیے۔ تبھی پھر اس درویش نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پکارا اور پھر اس درویش نے کہا کہ کیا پتہ اللہ تعالیٰ نے میرے سینے کا گوشت مانگا ہو،
اور پھر اس درویش نے اپنے سینے کا گوشت کاٹ کر اس پلیٹ میں رکھ دیا۔ پھر اس درویش نے اپنے جسم کے ہر جگہ کا گوشت کاٹ کر اس پلیٹ میں رکھ دیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گوشت سے بھری پلیٹ اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کر پیش کر دی۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا یہ گوشت کس کا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سارا قصہ بیان کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، یہ میرے بندے کا مجھ سے عشق ہے، اور اس عشق کی حد تو دیکھو کہ اس نے اپنی تکلیف کا نہ سوچا، اس نے میری رضا اور خوشی کی خاطر اپنے جسم کی بوٹیاں کاٹ کر تمہارے سامنے رکھ دیں۔ اے موسیٰ، اب تم خود ہی بتاؤ کہ ایسے بندے کی دعا میں کیسے قبول نہیں کروں گا۔ اے موسیٰ، یہ میرا وہی بندہ ہے جس نے مجھ سے اس عورت کے حوالے سے سوال کیا تھا، میرے اس نیک بندے نے ہی اس عورت کے لیے اولاد کی دعا کی تھی، تو بھلا میں اس کی حالت پوری کیسے نہیں کرتا؟ بس یہی وجہ تھی کہ میں نے اس کی قسمت میں لکھے کو پلٹ دیا۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سارا ماجرا سمجھ گئے۔